شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مومن کی نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، تیرا گھر تجھے اپنے اندر سما لے، یعنی ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکل، اور اپنی غلطیوں پر رو۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ابتدا کی اور میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تجھے ایسی بہترین صورتوں کی تعلیم نہ دوں کہ ان جیسی صورتیں نہ تورات میں نازل ہوئیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن مجید کے بقیہ حصے میں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھائیں اور پھر فرمایا، اے عقبہ، ان کو نہیں بھولنا اور ان کی تلاوت کیے بغیر کوئی رات نہیں گزارنی۔ بس جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تو نے ان صورتوں کو نہیں بھولنا، اس وقت سے میں نہ ان کو بھولا اور نہ میں نے ایسی رات گزاری جن میں ان کی تلاوت نہ کی ہو۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتدا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، فضیلت والے اعمال کے بارے میں مجھے بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، جو تجھ سے قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔